جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا تبلیغ کے کام کا، ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے تھے اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں۔ فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات گزرتی ہے۔ ہڈی اور کھال کے علاوہ بدن میں کچھ نہیں تھا، اتنا غم تھا۔ آئے دوستو بزرگوں بھائیوں، ہم دیکھیں ہمیں کتنا غم ہے دین کا۔ دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت ہے کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بننا ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو۔ بے دینوں سے، جس کی اپنی جیب میں پیسے نہ ہو وہ دوسرے کو دے سکتا ہے؟ ہمارے دل میں کلمہ کتنا اترا ہے، یوں تو طوطا بھی کلمہ پڑھتا ہے، بلی کو دیکھتے بھول جاتا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں ہوا۔ ہاں جی، ابھی ہمارے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ اب واپس جائیں گے، کسی کو نوکری مل جاتی ہے وہ تبلیغ چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہے، کسی کی شادی ہو جاتی ہے وہ تبلیغ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کسی کو دکان مل گئی، کیونکہ اندر میں کلمہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام 13 سال مجاہدے کیے، جب کلمہ دل میں آیا، گاروں پہ لٹایا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی، سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے روح پرواز ہو گئی لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے، دعوت نہیں چھوڑی، انگاروں پر لٹایا ہے لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت امیہ شہید ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت ام شریک کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، اللہ نے پانی کا ڈول اتارا جنت سے لیکن دعوت نہیں چھوڑی۔ حضرت زنیرہ نابینا ہو گئیں لیکن دعوت نہیں چھوڑی، دعوت ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ تو دوستو بزرگوں بھائی، محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے۔ اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، لوگوں کے نفع رسانے کے لیے تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ پر اس آیت کی تفسیر میں، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی، اس لیے ہوگا ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل، تقوی کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی۔ اس امت کا دائرہ عمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس، اسی طرح امت تو اخرجت للناس، اللہ نے قیامت تک اس امت کو نکالا ہے، یہ گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے۔ صحابہ کرام پیدا کہیں ہوئے اور زندگی کہیں گزری، اور قبر ان کی کہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں کی قبریں 10 ملکوں میں ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہ ترکی میں، سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی قبر ہے چین میں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قبر ہے یردن میں، کہیں شام میں۔ اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں، اور یہ ہر آدمی کے ذمہ، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ ایک آدمی آیا، حضرت جی میں کیا تبلیغ کروں؟
مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ حضرت جی نے فرمایا تم بستی بستی جاؤ، گاؤں گاؤں پھرو، لوگوں کو یہی دعوت دو، اور لوگوں میں بوڑھا ہو گیا مجھے کلمہ نہیں آتا، تم کلمہ سیکھ لو۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا، اس کا اپنا کلمہ بھی صحیح ہو گیا۔ تبلیغ لمبی چوڑی تقریر کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ دن کو کرو بندوں کی منت خوشامد، رات کو کرو اللہ کی منت خوشامد۔ دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا، لوگوں کو پہنچانا بھی ہے، ان کو سکھانا بھی ہے، ان کو سمجھانا بھی ہے، کھول کھول کے بیان بھی کرنا ہے، ان کو اس پر عملاً چلانا بھی ہے۔ ہاں جی، اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا آ جائے، باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی، کیا بات ہے؟ فرماتے اگر آپ کو بھی غم لگ جائے تو ایک فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے، یا الہی ہماری کیسی شب ہے، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے، نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات۔ فرماتے تھے جی تو چاہتا ہے جوگی بنوں لیکن مجھ سے پھرا جاتا نہیں، یعنی گھر گھر پھروں، جیسے جوگی پھرتا ہے نا سانپ لیت کے، سپیرے والا، سانپ والا۔ یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ دوستو بچوں کا کھیل نہیں ہے، کیسے 4 مہینے سو سوا کے ایسے گزار دیں۔ بابا جی یہاں سے بندے نہیں گزرنے چاہیے، یہاں سے جو گزرتے ہیں ان کو منع کر دو، یہ راستہ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو ہم سیکھنے کے لیے آئے۔ یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے، کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہے، محتاج بن کر، چھوٹے بن کر۔ دوستو بزرگوں دعوت دینی بھی ہے اور دعوت سننی بھی ہے۔ بعض جب بیان ہوتا ہے تو بعض لوگ آنکھیں بند کر کے نا سو جاتے ہیں۔ اب جب سو گئے تو کان بھی بند ہو گئے، آنکھیں بھی بند ہو گئیں، دماغ بھی بند ہو گیا، کان بھی بند ہو گئے، تو اندر کیا داخل ہوگا اس کے؟ اس لیے دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی۔ حضور علیہ السلام نے 1,24,000 دائی بنائے تھے، ہر صحابی دائی تھا، اور وہ متاثر بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں تو ذرا کوئی آ جائے نا آگے سے رکاوٹ، وہ تو بڑے ایمان والے لوگ تھے صحابہ کرام۔ تو یہ محنت ہے، آپ حضرات اللہ کے راستے میں گئے تو یہ کارگزاری سنت عمل ہے، کوئی امتحان نہیں ہے۔ بھائی صاحب بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ اتنے پورے مجمع کو پھلانگیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے نا، پھر باہر جا کے سوچتا ہے میں کیوں اٹھ کر آیا ہوں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا میں اٹھ کے کیوں گیا ہوں، کام تو ہوتا کوئی نہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں بھائیوں، یہ کارگزاری سنت عمل ہے، اس کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ امتحان نہیں ہے۔ کارنامہ جتانا کچھ ہو جائے تو میرے اللہ نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں 10,000 کا لشکر لے کے فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام کا سر مباکر اونٹنے کی کوہان سے لگا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے یہ سب کچھ میرے اللہ نے کیا ہے، سارے لشکروں کو شکست اللہ نے دی ہے، اپنے بندے کی مدد اللہ نے کی ہے، اور یہ غلبہ اللہ نے۔ اگر ہم سے ہوتا تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر کیوں نکلتے مکے سے؟ یہ دن کے اجالے میں اللہ نے داخل کیا ہے۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات 24 گھنٹے کے اعمال یہاں گزارتے ہیں تو ان اعمال میں کیسے شریک ہوئے، نکلتے ہوئے کیا نیت کی، کن کن دعاؤں کا اہتمام کیا، سفر میں پھر کیسے اعمال کا اہتمام کیا، اسٹیشن اڈے پر کیا عمل کیا، گاڑی میں کیسے سوار ہوئے، پھر سفر میں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کرنا، تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا بیت اللہ میں۔ اخلاق اور معاملات دیکھیں گے لوگ آپ کے۔
سفر میں دوستوں نمازوں کا اہتمام، اذان دے کر پھر بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا مذاکرہ ہوا، کن کن دعاؤں کا اہتمام کیا، پھر مسجد میں پہنچ کر کیسے مسجد کا آداب کی بات ہوئی، مشورہ کیسے کیا، گشتیں ملاقاتیں، نقد نکالنا، علماء سے ملاقات، خواص سے، عوام سے، پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم، مقصد، آداب، فضائل، 6 نمبر، ظہر کے بعد پہلے دن اعلان، آنے کا مقصد، ہجرت نصرت کی بات، آپس کے مذاکرے، عصر کے بعد عمومی ترغیب گشت، بیٹھ کے بعد بیان، جو آپ حضرات نے عشاء کے بعد کتاب، گشتیں، رات کے اعمال، صبح، تو یہ جو عملوں کی کارگزاری ہے، سفر نامہ نہیں سنا ہے، بس میں چڑھے، گاڑی میں چڑھے کیسے چڑھے سنت کے مطابق، بد نظری، لایانی، غیبت سے عملوں کا نور جاتا رہتا ہے۔ ہاں، تو جو جماعتیں اللہ کے راستے میں کام، کوئی جماعت ایسی آئی ہو جو باہر ملکوں سے آئی ہو 7 مہینے لگا کر، یا کوئی ایسی جماعت ہو جو لمبے رخ سے آئی ہو اندرون سال کی، یا کسی مولوی صاحب کا پیدل چلہ ہو، وہ بھی آ سکتے ہیں، یا بیرون کے مہمانوں کو بھی بھیج سکتے ہیں وہاں سے، جو باہر تشکیلوں سے، آپ آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں، تو کارگزاری کے لیے تشریف لائیں۔ کارگزاری جو کیا ہے وہی بتانا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں بتانا ہے، جو کرنا چاہیے وہ بھی نہیں بتانا، جیسے کیا ہے، جتنا کیا ہے۔ آئیے تشریف لائیے، تو مہمانوں کو بھی بھیجو، عربوں کو، کوئی ترکی مہمان ہو تشریف لائیے، اور ساتھ اور بھی آ سکتے ہیں، عمومی جماعت والے بھی آ سکتے ہیں، کوئی لمبے تشکیل سے آئے ہوں، آ جائیے، تشریف لے آئیں۔ آ جائیں، ماشاءاللہ۔ آپ بھی تو آئے نا کہیں تشکیل سے، یا کہیں بھی نہیں گئے تھے آپ؟ تشکیل میں گئے تھے آپ؟ کون کون گئے تھے تشکیل میں؟ اور آ جائیے، ماشاءاللہ۔ ہاں جی جی، آ جائیں، تشریف لے آئیں، یہاں ثوابی والے بھی آ سکتے ہیں جی۔ ادھر آ جائیں، آپ شروع کریں، آپ پہلے کون سا، آپ کہاں گئے تھے؟ یہ ترکی جماعت گئی تھی لاہور، کتنے ساتھی تھے آپ؟ چلو اونچا کر لو اس کو، یہ نیچے سے اونچا ہوگا، یہ ذرا نیچے بٹن سے اونچا کریں اس کو، یہ بٹن ہے یہ چھوٹا، اور آپ حضرات بھی جائیں گے ترکی؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری لاہور کی جماعت ہے، جماعت نمبر 201، ہماری ترکی تشکیل تھی، حضرات نے کی تھی۔ ہماری 5 ساتھیوں کی جماعت تھی، 4 کے ویزے لگے، 1 ساتھی نے پاکستان میں وقت لگا رہے ہیں ابھی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضرات کے پاس رہ کر، نشستوں میں فائدہ اٹھا کر ہماری ترکی روانگی ہو گئی۔ ترکی کے اندر ہمیں تقریباً 110 دن کام کرنے کا موقع ملا، 3 ماہ 20 دن کے قریب۔ ترکی میں کن شہروں میں کام کیا آپ نے؟ ہمیں ترکی میں کام کیا برسا کے اندر، جی برسا، اچھا برسا، تکردہ، مالکرا، کچھ کام استنبول میں کرنے کا موقع ملا، توقت میں کام کرنے کا موقع ملا، اور 20-21 دن ہمیں عرفہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ عرفہ گئے تھے؟ عرفہ گئے تھے، اور آپ کو بہت یاد بھی کر رہے تھے۔ ہاں جی ہاں، عرفہ ہم بھی گئے تھے، کام اچھا ہے عرفہ میں؟ الحمدللہ عرفہ میں کام اچھا ہے۔ جو عمومی گشت عمومی طور پہ کئی شہروں میں ہوا، عرفہ ہم گئے نا، تو وہ شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا آگ میں ڈالا تھا، وہ شام کے قریب ہے۔ تو ساتھی کہنے لگے کہ مشورہ دینا ہے، تو میں نے کہا میں نے مشورہ لینا ہی نہیں، آپ نے کیوں مشورہ دینا ہے؟ ساتھی کہنے لگے ہمارے کہ نہیں مشورہ دینا، میں کہ میں نے نہیں لینا مشورہ، مجھے پتا تھا یہ کیا مشورہ دیں گے،
میں کہ دو مشورہ، کہتے وہاں جانا ہے، حضرت ابراہیم صلاح کو آگ میں ڈالا تھا نا، وہاں جانا ہے۔ میں کہ آپ نے دیکھ نہیں لیا، چشمہ بھی دیکھ لیا، منجنیک بھی دیکھ لی، وہ ٹبہ بھی دیکھ لیا، ویزا تو ہمارے پاس ہے نہیں، وہاں جائیں گے تو پولیس والے دیکھ لیا ویزا نہیں ہے تو پاکستان بھیج دیں گے۔ تو میں کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ، ہم تو جاتے نہیں، پھر وہیں سے پاکستان چلے جانا، تمہیں دیکھ لیں تو ہمارے پاس نہ آنا۔ پھر کوئی بھی نہیں گیا۔ تو وہاں جو ہے نا وہ ویزا بھی تو تھا نہیں، 15 دن کا ویزا تھا، ختم ہو گیا تھا ہمارا۔ تو سنائیے۔ تو ہمیں یہاں سے 1 مہینے کا ویزا ملا تھا ترکی کے لیے، پھر حضرات کے مشورے سے ہم نے وہاں جا کے اپلائی کیا دوبارہ، تو اسی کے اندر الحمدللہ ہمارے 3 مہینے 20 دن کام کرنے کا موقع ملا اللہ کے فضل و کرم سے۔ جو قانونی طور پہ ہم کر سکتے تھے اتنا ہی کام کیا، پھر وہاں کے حضرات کے مشورے سے واپسی ہو گئی۔ عمومی طور پہ ترکی کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملا، گھروں کے اندر گشت کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ 2 شہر ایسے تھے جس کے اندر عرفہ اور توقت، یہ 2 جگہ ہمیں گھروں میں گشت کرنے کا موقع ملا، ورنہ عام بازاروں میں گلیوں میں گشت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ترک ایک قوم ہے، بہت بڑا علاقہ ہے ترکی کا۔ ہم نے کوشش بھی کی، وہاں ملاقاتیں کی، لوگوں کے پاس گئے اور الحمدللہ نوجوانوں سے ملاقاتیں کی، کیونکہ اس وقت بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی مسجد سے دور ہے۔ بزرگ تو مساجد میں آ رہے ہیں لیکن نوجوان جو ہیں وہ مساجد سے بہت دور ہیں، اور جو سارا کام ہے وہ ائمہ کرام کے ہاتھ میں ہے۔ الحمدللہ ہم نے ائمہ کرام کے ساتھ خوب جوڑ بٹھایا، ان کو ہدیے دیے، خوشبو دی، جو ہے ڈرائی فروٹ ہے وہ ہدیہ کیا۔ اس طرح ہمارا بہت سارے ائمہ کرام سے بہت اچھا جوڑ بن گیا۔ تو ہم اردو میں تعلیم کرتے تھے اور ان کو کتاب کھول کر فضائل اعمال ترکی میں دے دیتے تھے، تو ائمہ کرام جو تھے وہ ترکی میں فضائل اعمال کی تعلیم کر دیتے تھے۔ اکثر ائمہ کرام نے ہمارا ترجمہ کیا۔ ائمہ کرام کو بعض عربی بھی آتی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا، ہمیں ائمہ میں کام کرنے کا موقع ملا، ائمہ کے ذریعے، ان کے ذریعے الحمدللہ ہم نے عوام میں کام کیا۔ لیکن کیونکہ بعض مساجد جو ہیں مساجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، ہم نے ترکی کے اندر 32 جگہ کام کیا مقامات پر، 7 مساجد میں ٹھہرے، باقی ہمیں گھروں میں ٹھہرنے یا کوئی مدارس سے یا کوئی فلیٹ وغیرہ لوگوں نے لیے ہوئے تھے وہاں ٹھہرنے کا موقع ملا۔ جس آدمی نے جماعت لینی ہوتی تھی اس کو اپنی فیملی کو گھر سے رخصت کرنا پڑتا تھا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو وہ جماعت کو پھر لیتے تھے، یعنی بڑی قربانی کے ساتھ جماعت لیتے۔ ہماری تو مساجد میں جماعت آ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے گھر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، گھر والے بھی ویسے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں کسی نے جماعت لینی ہوتی ہے تو اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے، ان کو اپنی فیملی کو کہیں بھیجنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے گھر، پھر جماعت وہاں 3 دن 2 دن کام کرتی ہے۔ تو بہت اچھے لوگ ہیں ترکی والے۔ تو الحمدللہ ہمیں 5 شہروں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ سب سے اچھا کام جو ہمیں دیکھنے کا موقع ملا عرفہ ہے، کیونکہ نبیوں کی سرزمین بھی ہے وہاں، الحمدللہ عرفہ والوں کے اندر میں ترجمان بھی خوب کثرت سے ملے، کیونکہ ترکی والوں کو ترکی کے علاوہ اکثر کوئی اور زبان نہیں آتی۔ الحمدللہ ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے بھی کوشش کی، وہاں جماعت کی زبان بھی سیکھی۔ عرفہ میں جو لوگ ہیں وہ 500 گاؤں عربوں کے ہیں، ان کو عربی بھی آتی ہے، ان کو ترکی بھی آتی ہے، شام کے قریب ہے نا، حران شام اور عراق کے قریب۔ جی جی۔ تو الحمدللہ وہاں ہم نے گھروں میں کام کیا، جیسے پاکستان میں ہم گھروں میں گشت کرتے ہیں، ایک ایک گھر جا جا کے ہم گشت کرنے کا موقع ملا الحمدللہ۔ کل کتنی جگہوں پر کام ہوا؟ مسجدوں میں تو 8 جگہ ہوا، 7 جگہ مساجد میں کام ہوا، لیکن جو ٹھہرنے کا موقع ملا وہ صرف 7 جگہ تھیں، جن میں 5 جگہ عرفہ کی تھیں۔ کوئی چلے 4 مہینے کی وصولی بھی ہوئی؟ الحمدللہ 3 جماعتیں چلے 4 مہینے کی نکل گئیں، کچھ جماعتیں ہمارے بعد نکلیں، ہم نے موقع پہ کوشش کرتے رہے، اور پاکستان کے لیے بھی جماعتیں آئیں الحمدللہ، اور آ بھی رہی ہیں۔ اس دفعہ کافی ترکی آئے ہیں الحمدللہ، اجتماع پر 150 کے قریب لوگ آئے، ہمیں اجتماع میں بھی شرکت کرنے کا موقع ملا۔ ترکی میں 2 مراکز ہیں، ایک عرفہ کے اندر ہے اور ایک استنبول کے اندر، مین مرکز تو استنبول والا ہے۔ استنبول کے اجتماع میں بھی شرکت کا موقع ملا الحمدللہ۔ پاکستان سے حضرات بھی تشریف لائے تھے جن کو ویزے ملے، کچھ حضرات بیچارے نہیں آ سکے، ویزے نہیں ملے ان کو، لیکن الحمدللہ۔ سروزے کی کتنی جماعتیں نکل گئیں؟ سروزے کی 4 سے 5 جماعتیں نکلیں، اور کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ روزہ لگایا، 1 2 یعنی ان کو ہدایات بھی دیں۔
ہدایت بھی دینے کا موقع ملا، لیکن وہ مقامی کہتے تھے ہم خود اپنی زبان میں کچھ ہم دے دیتے تھے، باقی پھر مقامی حضرات کر لیتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرہ کر لیتے۔ 5 اعمال کا کیا حال تھا وہاں؟ 5 اعمال، 7 مساجد میں 5 اعمال تھے، 32 میں سے 5 اعمال ایک مسجد میں تھے، اور باقی مساجد میں جزوی اعمال تھے، اور باقی مساجد میں اعمال نہیں تھے۔ تو جماعت نے کوشش کی کہ ساتھیوں کو اعمال پہ لائیں، ان سے تعلیم بھی کروائی، مشورے کی بھی کوشش کرتے رہے، گشت میں بھی شاد شریک کرتے رہے، ان کو ساتھ لے کے جاتے رہے، اعمال بھی کرواتے رہے ان سے، الحمدللہ۔ گھروں میں اعمال کی ترغیب کوئی بات ہوئی؟ گھروں میں اعمال کی ترغیب کی بات ہر مسجد میں کرنے کی کوشش کرتے تھے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے گھروں کے اندر تعلیم بھی شروع ہو گئی۔ بہت سارے لوگوں نے میں کارگزاری سنائی کہ ہمارے گھروں میں اب تعلیم شروع ہو گئی ہے، اور جن مساجد میں اعمال شروع کروائے واپس جا کر ان سے کارگزاری لینے کا بھی موقع ملا کہ اب تعلیم چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ ایک مسجد میں ہم نے تعلیم شروع کروائی تھی، امام صاحب کو ہم نے ہدیہ دیا شروع پہلے دن، اور ان کو اپنے ساتھ جوڑا، وہ بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے بھی جماعت کا اکرام کیا، امام صاحب نے بھی جماعت کا اکرام کیا۔ برسا میں کتنا عرصہ رہے؟ برسا میں ہمیں 16 دن کام کرنے کا موقع ملا۔ اوکتائی ملا؟ اوکتائی وہ اس وقت وہاں نہیں تھے۔ اور عیسیٰ بھائی بھی نہیں ملے، لیکن ہمیں وہ برسا میں ویسے پرانا کام ہے، برسا میں بہت پرانا کام ہے، لیکن کسی مسجد میں ہمیں کام کرنے کا موقع برسا میں نہیں ملا۔ ہمیں گھروں میں کام کیا، کچھ مساجد میں نماز تو مسجد پڑھتے ہو؟ نماز مسجد پڑھتے تھے، اعمال بھی مسجد میں کرنے کی کوشش کرتے تھے، اکا دکا کے علاوہ مساجد میں ہم پیچھے کونے میں اعمال کر لیتے تھے، امام صاحب اجازت دے دیتے تھے۔ عشاء کے بعد ذرا مساجد کیونکہ بند ہو جاتی ہیں، تو عشاء کی تعلیم پھر ہمیں یا تو مقام پہ آ کے کرنی پڑتی تھی، کیونکہ عشاء کے فوراً بعد وہ مسجدیں بند کر دیتے ہیں، اور جن مساجد میں عشاء کے بعد کھلی رہتی ہیں تھوڑی دیر تک، اس میں ہم مغرب کے بعد گشت کرتے تھے اور عشاء کے بعد بیان کرتے تھے، کیونکہ زیادہ لوگ مغرب کے بعد ملتے ہیں اور عشاء کے بعد پھر مجمع زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں کچھ مسائل تھے وہاں پھر اسی کے مطابق مقامی حضرات کے مشورے سے الحمدللہ کام کرنے کا موقع ملا۔ یہاں سے جب آپ حضرات جا رہے تھے تو کیا نیت کی تھی آپ حضرات نے؟ ہم نے یہ نیت کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سارے عالم کے سارے انسانوں میں زندہ ہو جائے، اور سارے عالم کے سارے انسان ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائے، کیونکہ ہمیں حاجی صاحب کی وہ بات یاد آئی کہ جو عمل بھی کرو اس میں سارے عالم کے سارے انسانوں کی نیت کرو۔ اگر تم تعلیم کر رہے ہو سارے عالم کے سارے انسانوں کی نیت کرو، مشورہ کر رہے ہو سارے عالم کے سارے انسانوں کی نیت کرو۔ تو اس لیے ہم نے بھی سارے عالم کے سارے انسانوں کی، جہاں تو ہم ترکی رہے تھے لیکن نیت کے لیے ہم نے یہی نیت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سارے عالم کے سارے انسانوں میں زندہ ہو جائے، اور سارے عالم کے سارے انسان۔ اچھی نیت کی، اپنی اصلاح کی نیت بھی کی جاتے ہوئے؟ جی اپنی اصلاح کی نیت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت؟ جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت؟ جی حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت بھی کی۔ جی ترکی میں تھوڑا بہت بیان کر لیتے تھے؟ ہاں جی، تھوڑی بہت بات کر لیتے الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ترکی آسان زبان ہے، مذکر مؤنث نہیں ہے؟ جی الحمدللہ، یار ایک جیسا ہی ہے، کیونکہ ترکی میں ہمیں 2 اجتماعات میں شرکت کا موقع ملا، ایک استنبول کا اجتماع، ایک عرفہ کا اجتماع۔ استنبول کے اجتماع میں اجتماع ہوا ہے ابھی؟ عرفہ میں اجتماع ہوا ہے۔ کب؟ استنبول کے اجتماع کے بعد تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا۔ آپ بھی تھے وہاں؟ ہم بھی تھے۔ کتنا مجمع تھا؟ 1200 سے 1500 لوگ تھے اس میں۔ اچھا ماشاء، کہاں مرکز میں ہوا؟ مرکز میں اجتماع ہوا، اور وہ عرفہ والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان والوں کو سلام بھی دیں، اور صرف عرفہ کے لیے ہمیں 100 جماعتیں آپ لوگ بھیجیں۔ اچھا، احمد ملا؟ احمد؟ ہاں جی، مولوی محمد جران صاحب، احمد صاحب، بھائی شفیق صاحب۔ عید کا بھی ترجمہ آپ کریں؟ ترکی والے؟ یہ عربی ہے؟ تفضل۔ کہتا ہے اس کو یہاں مترجم ماشاءاللہ۔ اس کو سپیکر نکال کے ہاتھ میں دے دو، اس کو یہاں سے نکال لو، آگے کھینچے اس کو، یا آپ کو پھر اپنے تھوڑا یہ بتاتا رہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. الحمد لله، اسمي ناصر جودي غنام أبو محمود، حكينا بحيدر أباد 5 جوامع الحمد لله، في جهد النبيين صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. الجامع الأول خروج جماعات،
تشكيل بحيدرآباد. حیدرآباد میں تشکیل ہوئی بھائی کی. 5 مساجد میں انہوں نے کام کیا اور حیدرآباد میں تشکیل ہوئی تھی. کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنے کے لیے آئے. الحمد لله رب العالمين خرجوا أمامنا 3 جماعات أو جماعتين 3 أيام و40 يوم نقدا. 5 مساجد میں کام کیا, 6 جماعتیں 6 جماعتیں چلے 4 مہینے کی, اور جس میں سروزے کی 6 جماعتیں نکالی ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. في جماعة 40 يوم استعدوا. اور ایک جماعت چلے کے لیے تیار ہوئی. وفي جماعة استعدوا 7 شهور. اور ایک جماعت 7 مہینے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہوئی. والحمد لله رب العالمين انه المقام جماعة ال5 جوامع المقام يعني شاهدونا واستقبلناه بالمشورة. الحمدللہ ان لوگوں نے ہمارا اکرام بھی کیا اور مشورے کے ساتھ ہمیں چلایا بھی. بالجولة العمومية والخصوصية بكينا نزور بالخصوصية القدماء. ہمیں الحمدللہ گشتوں کا بھی موقع ملا اور کچھ خصوصی ملاقاتوں کا بھی موقع ملا. الحمد لله رب العالمين. في بكى عندنا حلقة تعليم صباحا نحصل المسلمين يحضروا كلام الدين والإيمان حلقة التعليم. کہتے ہیں الحمدللہ ہم صبح تعلیم کرتے تھے اور اس کے اندر پھر ہم لوگوں کے پاس بھی تعلیمی گشت کے لیے بھی جاتے تھے کہ تاکہ وہ بھی دین اور ایمان کی بات سنیں. الحمد لله رب العالمين. تشریف رکھیں بھائی, اٹھے نہیں تشریف رکھیں. انتهاء تعليم الصباح 2.5 ساعات وبعد صلاة الظهر نعطي كمان تعليم من رياض الصالحين. اور کہتے ہیں ہم 2.5 گھنٹے کی تعلیم کرتے تھے اور ظہر کے بعد بھی ہم ریاض الصالحین جو عربوں کے لیے ہے اس سے بھی ہم تعلیم کرتے تھے. الحمد لله رب العالمين. برضو 5 اوقات بیانات. اور باقی ہم جو اوقات ہیں ان میں ہم اعمال یعنی بیانات وغیرہ اعمال کرتے تھے. کہتے چلے کی جماعت نہیں نکلی, 40 دن چلے 4 مہینے کی. بیٹھ جائیں بابا جی, تشریف رکھیں. اجتماع بكينا نرغب اخواننا المسلمين ال5 جوامع اجتماع الاركان. کہتے ہیں جی وہ جماعت ہم نے تیار تو کی, کوشش کی لیکن نہیں نکلی. 5 اعمال کے لیے ہم نے تیار کیا تھا ان کو. وہ کہہ رہے ہیں لاڑکانہ کے اجتماع سے نکلیں گے, یہ بتا رہے ہیں. جو اجتماع آنے والا ہے لاڑکانہ کا اس سے نکلے گی 13-14 کو. ب12/2 ان شاء الله يبقى الاجتماع. یہ کیا تاریخ؟ 12/2 وہ 13-14 کو اجتماع آ رہا ہے. آپس میں جوڑ بھی رہا جماعت میں. کہتے ہیں جماعت میں جوڑ بھی رہا اور 5 مساجد میں ہم نے سروزے کی جماعت بھی الحمدللہ نکالی. ان کی نصرت بھی کی جماعتوں کی. کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایات دی لیکن اس طرح جانے کا کوئی خاص موقع نہیں بنا. ہاں, مہمانوں نے ہدایات دی, جو جماعت کے ساتھ مہمان تھے ہم لوگوں کہتے ہیں عربی میں ان کو مہمانوں سے ہدایات نہیں دلوائیں, دی ہیں ہدایات مہمانوں نے دی ہیں. 5 اعمال کا کیا حال تھا مسجدوں میں؟ موجود 5 أعمال ولكن في عمل كان عمل تفريغ الأوقات كان قليل شوي. کہتے ہیں 5 اعمال میں سے 4 اعمال تو بہت اچھے تھے لیکن جو 2.5 گھنٹے روزانہ وقت دینا ہے تفریغ الاوقات اس میں کچھ کمی بھی تھی. ان کی کمی دور کر دی پھر ان حضرات نے. الحمد لله كنا نراقب تفريغ الأوقات لأنه هذا تفريغ الأوقات مهم جدا لإقامة الأعمال. إذا ليس تفريغ أوقات كيف في زيارات كيف في آپ حضرات بھی کریں گے 5 اعمال کی پابندی؟ کون کون کریں گے؟ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو 2.5 گھنٹے کی بہت ترغیب دی اور یہ کہا اگر ہم 2.5 گھنٹے نہیں لگائیں گے تو کیسے لوگوں کے پاس ملاقاتیں کریں گے, کیسے لوگوں کو چلے کے لیے تیار کریں گے, سروزے کے لیے تیار کریں گے. اب اس لیے 2.5 گھنٹے بہت ضروری ہیں, اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی 2.5 گھنٹے کی پابندی کریں. ان سے پوچھو یہاں سے نکلے تھے تو کیا دعائیں پڑھی تھیں, پوچھو ان سے. الحمد لله دعاء السفر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى. اللهم هون علينا یہ دعا سفرنا هذا توجہ سے واعف عنا. سنیں، آپ نے بھی یاد کرنی ہے اللهم سب نے. نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر وخليفة في الأهل. اللهم نعوذ بك من عتاء السفر وكآبة المنظر وسوء منقلب في المال والأهل والولد. ونعوذ بك من دعوة المظلوم ومن الحور بعد الكور. 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھی. آپ حضرات نے بھی پڑھی 5 بسم صورتیں. الله قل يا أيها الكافرون. یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں کہ پیسے نہ ختم ہو جائیں نا کہیں. 5 صور بعد 5 صور نقول بسم الله. کہتے ہیں 5 صورتیں کے بعد آخر میں بھی بسم اللہ ہم پڑھتے تھے. 6 بسم اللہ. 6 بسم اللہ کے ساتھ. یہاں سے اسٹیشن اڈے پر کوئی دعوت دینے کا موقع ملا سفر میں؟ في الترغيب كنا بس كان في جماعات ما شاء الله في القطار، كان في ترغيب وكان في الحمد لله بفضل الله مع الجماعات الأخرى، كان في جماعات في القطار نفسه، كان في إكرام ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، في محبة في ألفة بين الجماعات، كان في جماعات في القطار. کہتے ہیں ہمارا 2 جماعتیں تھی اسٹیشن پہ. ہم نے ایک دوسرے کو بھی دعوت بھی کی، ایک دوسرے کا اکرام بھی کیا، دعوت بھی دی، اور بھی کچھ لوگوں کو دعوت دینے کا موقع ملا. سفر میں نا اکرام نہیں کرنا، کھانے پینے کا نہ کھائیں نہ کھلائیں سفر میں. جماعة أخرى من سريلانكا، هي من سريلانكا استمعنا معها. أنا أعلم أنه لا نأخذ إكرام، ولكن الجماعات الخارجة في سبيل الله هو فقط تعارف تآلف وهكذا. کہتے ہیں میں دعوت بھی دی تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ اکرام اس طرح نہیں ہے، تو دل رکھنے کے لیے تھوڑی سی ہوا. سفر میں نمازوں کا اہتمام کیا سفر میں؟ لا نحن الحمد لله الصلاة بفضل الله صلينا في المحطة وصلينا في القطار الحمد لله رب العالمين. ہم نے ٹرین کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا اور اسٹیشن پہ بھی ملا. دونوں ایک ہی جماعت میں گئے تھے، الگ الگ گئے تھے؟ فقط ناس بقيت في ایک ہی جماعت میں. شاباش، اللہ قبول. جامعة واحدة. ان کو دعوت دو مجمع کو کہ کون کون تیار ہے؟ المستعد في ماذا؟ دعوة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا وخرجنا في سبيل الله. هذا الجهد يا إخوان جهد الأنبياء، جهد الصحابة رضي الله عنهم. الله سبحانه وتعالى اختارنا، وهذا اختيار واصطفاء من الله. كم من الناس معهم أوقات معهم أموال ولكن لا يستطيعون الخروج في سبيل الله. هذا جهد الأنبياء، هذا منهاج حياة حتى الموت، هذا للتربية وللتزكية، هذا للتمرين. ولكن الصحابة رضي الله عنهم تركوا كل شيء ولم يعودوا، ولكن هذا الترتيب حتى نتعلم جهد الصحابة رضي الله عنهم. بھائی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی نکلے، آپ بھی نیت کریں. یہ بہت بڑی محنت ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی محنت ہے. صحابہ نکلے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے پاس اوقات فارغ ہیں لیکن نہیں نکل پاتے. ہم اس لیے اپنے وقتوں کو مصروف کریں، اللہ کے راستے میں نکالیں تاکہ اس کی ہو. صحابہ نکلتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا ان کی واپسی ہونی ہے یا نہیں ہونی، لیکن یہ ترتیب ہے کہ پتہ ہے کہ 4 مہینے بعد چلے بعد ہماری واپسی ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اس نبی والی محنت کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کے اس محنت کو سیکھیں. يعني قبور الصحابة تشهد على ذلك. عندنا في بلادنا الأردن 36,000 صحابي. لماذا أتوا إلى الأردن؟ حتى نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرما رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کی قبریں پوری دنیا کے اندر ہیں، یہ اس چیز کی شاہد ہیں کہ صحابہ اس محنت کو لے کے نکلے. ان کے علاقے اردن کے اندر بھی بہت سارے صحابہ کی قبریں ہیں، وہ اسی محنت کو لے کے آئے تھے. نستعد بنكون إن شاء الله مستعدين حتى الموت. مستعدين إن شاء الله. آپ لوگ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ، تقبل اللہ. اردن تركيا اسم والده فاضل 7 سنوات من الشيوخ القدماء. والد الفيض فاضل. اسمه كل كريم ناصر زيدي ابوي برضه من القدماء، ابوه من القدماء دعوه. ماشاءاللہ. آپ بھی تیار ہیں نا اردن کے لیے؟ دیکھو 1 سال مقامی کام کی پابندی کرو گے نا، 1 سال 5 اعمال کی، اور شادی شدہ ہو اور 25 سال عمر ہو
25 سے لے کے 65 سال تک آپ بیرون جا سکتے ہیں اور 70 سال تک اندرون سال جا سکتے ہیں، لیکن جو واپس جا کر مقامی کام کی پابندی کرے گا اس کو بھیجتے ہیں، جو یہاں کام نہیں کرتا نا پھر اس کو نہیں بھیجتے وہاں۔ تو جس کو یہیں عادت نہیں ہے تو باہر جا کے کیا کرے گا وہ؟ تو آپ ابھی سے جو ہے نا نیت کرو کہ ہم نے واپس جا کر مقامی کام پابندی سے کرنا ہے۔ اس کو دے دو شیخ کو۔ اور ابھی مول صاحب کہاں چلے گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب قریب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے ہاتھ میں دے دو سپیکر، منہ کے قریب لگاؤ اس کو۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى أكرمنا وخرجنا نصرة مع جماعة الأقدام، خرجنا 15 يوم من فضل الله وكرمه. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم یہاں سے نکلے تھے پیدل جماعت کی نصرت کے لیے 15 یوم کے لیے۔ بفضل الله توجهنا مع طلاب العلم 2 من هنا من المركز، أخونا الشيخ عبد الرحمن وعزيز الرحمن، فانتقلنا إلى مركز أوكارا. ہمارے ساتھ 2 طالب علم بھی تھے یہاں مرکز رائے پور میں پڑھنے والے جن کے نام انہوں نے بتایا ہیں، اور یہاں سے ان کے ساتھ وہ گئے اوکاڑا مرکز۔ بالمركز ما شاء الله يعني النصرة استقبلونا ونمنا الليلة وتحركنا إلى مسجد عمار بن ياسر، ومن هناك انطلقنا إلى جماعة الأقدام في قرية نينجانا جير. کہتے ہیں وہاں سے ہم نکلے، ایک علاقہ یعنی قریبی جو مرکزی مسجد ہے عمار بن یاسر، وہاں گئے اور پھر وہ اس گاؤں کے اندر ہمیں انہوں نے بھجوا دیا جس گاؤں کے اندر جماعت موجود تھی۔ گاؤں کا نام بھی بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھو جب بستی میں داخل ہوئے تو کیا دعائیں پڑھی تھی؟ بستی میں داخل ہونے سے پہلے کیا مذاکرہ ہوا تھا؟ لما دخلنا بالقرية يعني طبعا النوايا خیبر کی بستی نظر آئی نا؟ دخول القرية النوايا بنية امتثال أمر الله وإحياء جهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإصلاح أنفسنا وأن تخرج جماعة إن شاء الله في سبيل الله، ويكون هم القرية جميعهم أن يخرجوا رجال القرية يخرجوا في سبيل الله جميعهم إن شاء الله. وأخذنا الدعاء. کہہ رہے ہم نے دعائیں پڑھی، اس کے بعد نیت کی کہ کس طرح سارے کی ساری بستی والے اللہ رب العزت کے مرد اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو زندہ کرنے کی نیت بھی کی، اور اپنے نفسوں کی اصلاح کی نیت بھی کی، اور نقد جماعت نکالنے کی بھی نیت کی۔ یہ دعا جب حضور خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر اہلها ونعوذ بك من شرها وشر اہلها وشر ما فيها۔ جب بستی میں داخل ہوں تو اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلها وحبب صالحی آلہ۔ جب بستی میں پہنچ جائیں تو اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ ان ساری چیزوں کو سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کریں، صرف دعوت دیں اور سیکھیں نہیں ہم، پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم باتوں کا نام کامیابی نہیں ہے۔ 25 دن میں یہ دعا نہیں سیکھی ہے، اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے دعا نہیں سیکھی۔ اس میں اللہ کے بڑے وعدے ہیں، صرف پھرنے پھرانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ اعمال میں لگنا، لگانا، سیکھنا، سکھانا، دعوت، اور ہر آدمی سیکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دائیں بائیں لوگوں کو شامل کیا اپنی دعا میں۔ شامل کیا جی بستی کیا؟ ہاں، کتنے دن کی تشکیل تھی ان کی؟ أقمنا 13 يوم تقريبا. یہ شیخ ہیں؟ 13 اچھا، یہ کہاں کے ہیں شیخ؟ نحن من الشام من سوريا 3. شام سے جی۔ کتنی مسجدوں میں کام ہوا؟ ذهبنا إلى 7 مساجد. المسجد الأول أقمنا فيها القرية نينجانا جير، أقمنا فيها ليلة واحدة وانتقلنا 7 مساجد میں ٹھہرے، پہلی مسجد میں 1 رات ٹھہرے کیونکہ ہم جماعت کے ساتھ تھے، تو باقی پھر 2 دن ٹھہرے۔
کوئی نقد وصولیاں ہوئی ان میں سے؟ في هذه الليلة بعد البيان استعد من المقاميين 3 من المقامين أن يخرجوا 4 أشهر و40 يوما في هذا بعد البيان في هذه الليلة. 3 ساتھی نقد نکلے پہلی مسجد سے، یعنی نقد 4 مہینے کے لیے. سہ روزے کی جماعت نہیں نکلی؟ کما باب خرج من 3 ایام. لم يخرج أحد من هذه القرية. 3 دن اس قرية نہیں كلهم كم خروج. الذين استعدوا يعني فيما بعد، أما لم يخرج أحد نقدا 3 أيام لم يخرج أحد. روزے کے ساتھی نہیں. جوڑ ہوا ان کے ہوتے ہوئے جوڑ ہوا؟ الجماعتين اجتماع صار اجتماع في قرية البلد بھائی الجور. جوڑ میں بیان نعم، کس نے وصار کیا؟ كلام الإيمان وتشكلت جماعات أنفار من الأحباب. بين البيان من أحد من الأحباب العرب، هو بين البيان. عرب ساتھی نے بیان کیا. اچھا، وہاں سے کوئی وصولی ہوئی؟ کما باب خروج. بیٹھ جائیں بھائی، كان ابھی كثير دیر الذين ہے، استعدوا أن مطبخ نہیں يخرجوا کھلے لما گا، ابھی سجل بیٹھ الإسلام، جائیں. بس عددهم يفوق أكثر من 20 الذين استعدوا 1 و7 أشهر و4 أشهر و40 يوما من المقاميين. فرما رہے ہیں جوڑ پہ 20 سے زیادہ لوگوں کے ارادے آئے اور ان میں سے 7 مہینے کے بھی، مجمع سال کے بھی. کتنا تھا مجمع؟ الجماعتين تقريبا 30 رجل، من كل جماعة 15 رجل. 30 کے قریب کہہ رہے ہیں. 30 تو یہ خود ہی تھے، باقی مجمع جو ہے نا گاؤں والا، علاقے والا. قریب من المسجد الخارجين. الأحباب تقريبا يعني حوالي 5 أو 6. زیادہ لوگ نہیں تھے. اچھا، اکرام ہوا ان کا وہاں؟ كان في الاجتماع في الجور كان موجود الإكرام. جوڑ پہ اکرام تھا. اچھا. نحن المقصود يعني خرجنا في سبيل الله ليس من أجل الإكرام، نحن خرجنا في سبيل الله من أجل إحياء جهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس ہمارا مقصود تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت زندہ ہو جائے، اور اسی مقصود کا ہم لے کے گئے تھے. اچھا، هذه القرى التي خرجنا فيها ان کو هم خدمت کا موقع ملا وہاں؟ پوچھو ان کو. نحن قمنا بالخدمة وإكرام الجماعة التي خرجنا عندهم النصرة، قمنا بإكرامهم وبالخدمة كذلك، وهم لا يريدون أن نخدمهم، لكن نحن يعني نصر على المسؤول الجماعة وعلى الذين يقومون بالخدمة أن نتعاون معهم ونخدمهم، فنحن يعني ذهبنا من أجل نصرتهم. فرما رہے ہیں کہ امیر صاحب تو ہمیں خدمت میں نہیں لگا رہے تھے، لیکن ہم نے بہت اصرار کیا کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں موقع دیں اکرام کرنے کا. الحمدللہ ہمیں بھی خدمت کا موقع ملا. امیر صاحب تیار نہیں تھے، لیکن ہم نے اصرار کیا. تو ان کو عربی کھانا پکایا تھا یا پاکستانی پکایا تھا؟ طعام العرب والپاکستانی. نحن صنعنا طعام العرب لكن الباكستانيين يحبون الحار والزيت والعرب لا يحبون، فهم لهم ذوقهم ونحن لهم ذوقنا، لكن الألفة والمحبة كانت هي الأصل. الأصل هو في الإكرام وليس في الطعام. فرما رہے ہیں کھانا تو ہم نے عرب پکایا تھا، لیکن اس میں مسالے وغیرہ بھی ڈال دیے تھے، تو ان کو بہت پسند آیا. ہم ان کا کھانا محبت سے کھا رہے تھے، تو انہوں نے ہمارا پکایا اور کھانا بھی محبت سے کھایا. اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آ جائیں جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہماری تشکیل ہماری جماعت کوئٹہ سے ہے اور ہمارے سیدھے کھڑے ہو جائیں تاکہ آواز صحیح چلی جائے. ادھر ادھر نہ دیکھیں، سیدھے سپیکر کو دیکھیں آپ، پھر آواز نہیں جاتی صحیح. ہماری جماعت کوئٹہ سے ہے. 11 ساتھیوں پر مشتمل سبھی اجتماع سے ہم لوگ نکلے، تو ہماری تشکیل شانگلہ شہر بشام پہ ہوئی تھی. تو وہاں پہ الحمدللہ 32 دن کام ہوا. 32 دن میں 11 مساجد میں ہم لوگوں نے کام کیا. اللہ پاک کی فضل کرم سے ایک جماعت نقد 7 ماہ کی نکلی، اور 7 جماعتیں 7 ماہ کی جماعت نکل گئی. جی نکل گیا. کہاں گئی وہ؟ انڈونیشیا اس کا تشکیل ہوئی تھی. آج کل دوسری تشکیل دے دیا. اچھا، تو وہ تو پہلے سے پھر بنی ہوگی نا. نہ وہاں پہ 7 مہینے کی جماعت تو نقد نہیں نکل سکتی. پہلے تفقد ہوتا ہے، پھر ملک ملتا ہے، پھر مشورے میں آتے ہیں، تو ان کی پہلے سے کوئی ترتیب بنی ہوئی ہوگی نا. وہاں کی جماعت 1 سال پہلے بنی ہوئی تھی ترک جانے کے لیے،
تو مطلب وہاں ہے کہ 7 مہینے کی جماعت کو فوراً نہیں نکال سکتے، وہ پہلے سے ان کی ترتیب بنی ہوتی ہے، پہلے مرکز میں تفقد ہوتا ہے، پھر راوڑ میں تفقد ہوتا ہے، پھر تیاری کا موقع ملتا ہے، پاسپورٹ بنواتے ہیں، پھر جا کے روانہ ہوتی ہے، ان کی پہلے سے ترتیب ہوگی تب آپ کے سامنے روانہ ہوئی ہے۔ ایک دم کو چلے 4 مہینے کی جماعت تو فوراً جا سکتی ہے، لیکن ملکوں کی جماعت تیار ہو کر فوراً چلی جائے یہ نہیں ہو سکتا، وہ مہینے 2 مہینے پہلے سے ان کا سارا نظام بنتا ہے، 2-3 مہینے لگے، 1 مہینے پہلے مرکز میں تفقد، پھر راوڑ میں تفقد، پھر وہ تیاری کرتے ہیں، پاسپورٹ، ان کی سارا نظام ہوتا ہے۔ کوئی چلے 4 مہینے کی جماعت وصول ہوئی آپ حضرات کے ذریعے سے؟ جی الحمدللہ 7 جماعتیں چولہے کے لیے نقد نکلی اور 20 جماعتیں سے روزے کے الحمدللہ نقد نکلے۔ اچھا، کہاں کام کیا آپ نے؟ الپوری میں کیا؟ نہ بشام شہر بشام میں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو چلے 4 میں ان کو جو جماعتیں نکلی چلے کی کہاں بھیجا ان کو؟ وہ راوند پہ آئی، پہلے میرا مرکز بھیج دیا، میرا مرکز سے پھر راوند پہ ان کو ہدایات تو نہیں دی؟ ہدایت تو ہم لوگوں نے وہ مختصر سے ہدایت دے دیا، وہ پھر سارے ہدایت چلے والوں کو ہدایات نہیں دینی ہوتی، ان کو ترغیب دو، نام لکھو، ان کو مرکز بھیج دو، وہ ہدایات بھی دیں گے، وہ 10 دن کے راستے میں کام کی تشکیل کریں گے اور اگلے تشکیل بھی دے دیتے ہیں۔ روزے کی جماعتوں کو ہدایات بھی دیں، ان کی نصرت بھی کریں۔ اور وہاں کو 5 اعمال کا کیا حال تھا ان مسجدوں میں؟ وہاں پہ 11 مساجد میں زیادہ تر سب میں 2-3 مساجد میں 5 اعمال تھے اور مساجد میں 4 اعمال 3 اعمال ہوئی تھے۔ جو کمی تھی وہ آپ حضرات نے پوری کرائی؟ جی الحمدللہ جو پہلے سے ہو رہے تھے وہ تو ہو رہے تھے، مثال کے طور پر 2.5 گھنٹے نہیں دے رہے تو ترغیب دے کے 2 کی جوڑیاں بنا کے گھر تقسیم کر دو، یا وہ مشورہ نہیں ہوتا تو ان کو اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ، اگلے دن الگ بٹھاؤ، اپنا ساتھی ساتھ بٹھا دو، بے مشورے سے پہلے تھوڑی ترغیب دے دو، پچھلے دن کی کارگزاری سنا لو، 2 کی جوڑی بن کے گلیاں یا گھر تقسیم کر دو۔ مشورہ کوئی لمبا چوڑا مشورہ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہوتی، کسی نوجوان کو ترغیب دی، کرام کیا کہ بھئی یہ شام کو آپ کتاب پڑھ کے سنا دینا، اس سے پہلے 1 دفعہ اپنے سامنے پڑھوا کے کوئی غلطی ہو تو اس کو بتا دو، یا جیسے وہ کہیں گے ہم جمعے کو گشت کریں گے، پہلے بھی جمعے کو کیا کرتے تھے، ان کو آج تو ہمارے سامنے کر لیں، آئندہ بے شک جمعے کو کرتے رہیں۔ وہ بیرون گشت کہیں گے ہم بدھ کو کرتے تھے اب نہیں ہو رہا، تو اپنے سامنے گشت میں بھیج دو۔ کام آتا ہے کرنے سے، کہ اپنے سامنے، گھر میں تعلیم نہیں ہوتی تو گھروں کی ترغیب دے دو۔ اور کیا کیا کام آپ حضرات جب وہاں پہنچے تو مشورہ کیسے کیا آپ حضرات نے؟ مسجد میں جا کے جب جاتے تھے نفل پڑھتے تھے تو مشورہ کیسے کرتے تھے؟ تو وہاں پہ پہنچ جاتے، نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر مشورہ کر لیتے۔ مقامی لوگوں کو مشورے میں شامل کرتے تھے؟ ہمیشہ وہ ہوتے تھے ہمارے ساتھ، مقامی لوگ ایک مساجد سے دوسرے مساجد زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو اس کو بھی ہم لوگ بٹھا کے پھر حالات بھی معلوم کرتے تھے ان سے، حالات جی سر پہلے دن سب معلومات کر لیتے تھے کہ یہاں پہ کتنا پرانے ساتھی ہے اور کتنے چلے والے 4 مہینے والے اور کتنا گھر ہے، تو پھر وہ سارے ہم لوگ اپنے ساتھی تقسیم کر لیتے تھے۔ اس کے لیے پھر رات کی ٹائم اور دن کی ٹائم پہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے گشت کر لیتے تھے۔ اچھا، مشورے کا مقصد کیا بتاتے تھے آپ؟ مشورے کے مقصد ہم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دن ہم میں کیسا جائے، پھر عالم میں کیسا جائے، اور دین بھی زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو جائے۔ محنت کا جب لفظ آئے تو محنت میں دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، ذکر عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، ہجرت بھی ہے۔ آداب کیا بتاتے تھے مشورے کے؟ مشورے کے آداب تو ہم لوگ یہ بتاتے تھے کہ ابھی ہم لوگ دن ہم میں کیسا جائے، پھر عالم میں کیسا ہے، تو اس کے لیے دعوت دیتے اور یہ 2-3 آداب بتاتے تھے نہ، تو ہمارے اپنے ساتھی کو اسی دیتے تھے۔ اچھا، سب سے رائے لیتے تھے؟ ہاں، مقامیوں کو بھی شامل کرتے اس کو بھی ہم شامل کر لیتے تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے رائے دینی چاہیے۔ مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کرنی، دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے۔ مقامی لوگوں سے حالات بھی، اگر وہاں ایسے ہیں کہ ساتھی پرانے زیادہ ہیں تو 10-12 کے نام لکھو، ملکوں کی جماعت بناؤ، اور بھی ساتھی جن کے چلے باقی ہیں، جیسے اب
ارادہ بھی ہے جا سکتے ہیں تو 10-15 نام لکھو، اور بھی ہے تو کوئی سہروزے کی. پہلے جماعت کاغذ پہ بنتی ہے، پھر اس کے پیچھے گشتیں ہوتی ہیں، پھر دعائیں ہوتی ہیں، پھر ملنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے محنت کرنی پڑتی ہے. علماء سے بھی ملے وہاں؟ جی الحمدللہ علماء سے بھی ملے ہو. ان کو ہدیہ بھی دیا کچھ؟ ہدیہ ہر مسجد والے میں ہر عالم جی؟ کو دے، ہر مساجد کے امام کو، اور جو بھی ہمارے پاس آتے تھے اس کو ہم دے دیتے. اچھا ماشاء اللہ. زیارت کی نیت بھی کرتے تھے؟ جی زیارت کے نظر. استفادے کے لیے ہدیہ بھی مناسب دینا چاہیے نا. کوئی ایسا، ایک امام صاحب کہہ رہے تھے جو جماعت آتی ہے نا وہ 10 روپے کی مسواک دے کر جاتی ہے، کہتا ہے بوری بھری ہوئی ہے، سارے تبلیغ والے لے کر آئیں. دیکھو جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، وہ درس دے رہا ہے، وہ قرآن پڑھاتا ہے، وہ جنازے وہ پڑھاتا ہے، اور جمعہ وہ پڑھاتا ہے. سارے کام تو امام صاحب. مر جائے تو غسل امام صاحب دیتے ہیں، جنازہ وہ، روز بچے پیدا ہو رہے اذان بھی امام صاحب دیتا ہے. تو ان کے آداب بھی ہیں، ان کو مناسب ہدیہ دینا چاہیے. چلو مسواک بھی دے دو، کوئی پھل وغیرہ بھی دے دو. وہاں کے کوئی خان وڈیروں سے ملے آپ حضرات؟ وڈیروں سے، سرداروں سے، اور زیادہ تر وہ ابھی آج کل وہ اسکول کا ٹیچروں سے زیادہ ٹھیک تھے، تو اس سے ہم لوگ مل جاتے تھے، پھر اس کو سروزے پہ بھی وصول کر لیتے تھے، لے جاتے. ڈاکٹر جتنے بھی ڈاکٹر تھے وہاں بھی. کن آداب سے ملتے تھے جو وہاں کے خان تھے؟ چونکہ ان لوگوں کے پاس جائیں تو ان کو بھی آداب کی دل میں یہ ہو کہ یہ دین اور دین کی محنت میں لگیں گے تو یہ چمکیں گے. دل میں یہ ہو، یہ دل میں نہ ہو کہ ان کی وجہ سے دین چمکے گا. دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ رسول کسی کے محتاج نہیں ہے. دل میں ہو کہ یہ، پھر ان کی چیزوں کی نفی نہ کریں. جب کہ جماعت گئی تو وہاں فوٹو لٹکائے ہوئے تھے چودھری صاحب نے. چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے. کہا مول صاحب جائیں اپنا کام کریں. آپ وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم ان کے فوٹو نکال رہے ہیں. تو ان کو اتنی بات سمجھ نہیں ہوتی، ان کی چیزوں کی ابھی ان میں استعداد نہیں ہوتی. اس لیے گشتیں کتنے گھنٹے روزانہ گشتوں میں پھرتے تھے؟ صبح کے ٹائم پہ تو ہم لوگ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کرتے تھے، اور رات کے ٹائم پہ زیادہ تر ہوتے تھے. روزے کی جماعتیں کے لیے، چلے 4 مہینے کی جماعتوں کے لیے زیادہ تر 9-10 بجے تک ہم لوگ گشت کرتے. 11 بجے تک بھی کشتی پہنچ جاتی. رات کو ملتے تھے 11 بجے تک؟ جی 11 پہ ملتے تھے. پھر وہی سی مقامی لوگ جو تھے، زیادہ تر جوان لوگ تھے، وہ ہمیں ساتھ لے کے پھر ملاقاتیں کر لیتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. ان کی نصرت کی جو جماعتیں نکلی ہیں، جتنی بھی جماعتیں سے روزے کی نکلی سب کی نصرت کی. 2 جماعتیں رہ گیا، وہ ہم لوگ اسی طرف روانہ ہوئے، اس کی نصرت نہیں کی، اور سب لوگوں کی جماعتیں کی نصرت تو کی. گھروں کے بارے میں بھی فکر مند کیا کہ گھروں میں اعمال شروع ہو جائیں؟ جی تعلیم کے بارے میں وہ ہمیشہ فکر مند کرتے تھے. تعلیم بھی، 6 نمبر بھی، ہر چیز. شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو. گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں. وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے، اور یہ کیوں کرنا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں آپ. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی الگ جماعت ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، اور بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے. پھر یہ گھر کے باہر پھر بائی پاس سڑک ہوتی ہے نا، شہر کے باہر سے گزرتی ہے وہ، چونکہ لوگوں کو اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. حضور نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دے. اللہ تعالیٰ سخت سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو. تو اللہ نرمی کو پسند، آپس میں بھی نرمی کرو. اللہ تعالیٰ یہ محمد صلی اللہ، اگر آپ نرم نہ ہوتے تو صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے. آپ کو چھوڑ کر نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کو معاف کرتے رہیں، ان کے لیے استغفار کریں. اور جماعت آ جائے، اس کو دو موقع.
آپ السلام علیکم. یہ نیچے کر لو نا تھوڑا سا، آپ کو چہرہ اوپر کر رہے ہیں، یعنی یہاں سے نیچے کرو بٹن سے، بس ٹھیک. یہ بٹن جی کو پتہ نہیں بٹن کا آپ ذرا ہماری پشین سے جماعت کے لیے CMG سے آیا تھا تقریباً قریب ہو جائیں، سیدھا کرو. سیوی اجتماع میں یہاں سے ریونڈ آیا تو تشکیل ہوا ہماری یہ جو ثوابی کا علاقہ ہے ترخاڈا نام سے، وہاں پہ ہم نے 15 مسجدوں میں کام کیا. کتنے دن کا تشکیل تھا؟ ہماری تشکیل تھا تقریباً 36 دن کا. اچھا، نقد جماعتیں کتنی نکلی؟ شیروزے کا تو کافی ساری نکالی ہے، یعنی پہلے ہم اکرام قبول نکال. سپیکر کی طرف دیکھیں، میری طرف نہ دیکھیں آپ. اچھا تو آواز نہیں آئے گی پھر. ہم نے جو شیروزے کے نقد جماعتیں نکالے انہوں نے بھی نکالے، وہاں کے اکرام بھی کرتا تھا، اسی کے پاس بھی جاتا تھا. اچھا، اور جو ہے اللہ کے فضل سے پہلا ہم اس کے اکرام قبول نہیں کرتا تھا کھانے کا. وہاں تو KPK میں ماشاءاللہ سب بنے ہوئے، سب کھلاڑی ہے پرانا، وہ ہم کو کھانا کھلاتا تھا کہ ہم نے بولا کھانا، ہمارا امیر صاحب نے بولا ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہم کو جماعت نہیں دی. اچھا، پہلے شرطیہ جماعت جماعت، بعد میں کھانا. شرطیہ جماعت نکالتے تھے آپ؟ ہاں کیا؟ یعنی شرط لگا کے جماعت نکال؟ ہاں نہیں، پہلے ہم نے بولا اکرام قبول نہیں کریں گے. بڑوں کی اچھا. ترتیب یہ ہے کہ پہلے ہم کو جماعت دو، پھر سال والوں نے کتنے دن کا جماعت نکالتے تھے آپ؟ یہ اس کو تو ہم لوگوں نے سال والے بھی تھے، انہوں نے ایک سیزن تھا، یہ گاڑی گنے کا گڑ کا کام کرتے ہیں نا سیزن کا دیہات والے، تو اس کو ہم لوگوں نے بھائی باقاعدہ اس سے رپورٹ بھی لایا کہ بھائی تم نے نکلنا ہوگا. کم سے کم بہت ساتھی بنے ہوئے تھے، مگر یہ تھوڑا ڈیلا پن اس میں تھا، اس کو تو ہم تھوڑا چلے 4 مہینے کی کتنی جماعتیں نکلی ہیں؟ 4 مہینے کے کوئی ابھی تک نہیں نکالا ہے، مگر اس کی ہم لوگوں نے، سچ بات ہے، اس کو ہم لوگوں نے تیار کیا مگر نقد شیروزے کے نکالا. شیروزے کی کتنی نکلی؟ شیروزے کا تقریباً میں نے بولا 15 جماعتیں، تو ہم لوگوں نے رپورٹ لایا ہوا ہے اس نکالے. نہیں، رپورٹ لائیں یا نقد نکال کے آئے؟ نقد نکال کے آیا، انہوں نے بھی ادھر سے ادھر ہی بھی جاتے تھے، جس مسجد جس کو ہم نکالتا تھا اس نے بھی وہاں سے جماعتیں نکالے. نصرت بھی کیا ان کا؟ ہاں نصرت تو کیا، اللہ کا فضل کیا، ہر رات کو سیمیا اور دودھ کھلاتا تھا اس کو. اچھا جس جماعت میں جاتے تھے. اچھا، اور پانچ اعمال کا کیا حال تھا؟ 5 اعمال پہ 3-4 مسجدوں میں تو بالکل کام ٹونڈ تھا، اس کو کام پہ لگوا کے آئے، ایسے نہیں ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. اچھا، کیا کام لگا کے آئے ان کا؟ کام بھائی جو پہلے مولانا کو احتیاط پیش کیا، عطر وغیرہ، بابا یہ کام تو تمہارے ممبر والے کریں گے، اگر آپ نکلیں گے تو عوام تو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے. انشاءاللہ اس کو بنا کے اپنے سیکھنا سکھانا بھی ہوا کچھ؟ بہت ہوا، ہم لوگ سارے سکھڑ گئے تھے. ہم لوگ کون سا 4 مہینے میں ابھی نکلے ہوئے تھے، اللہ کا فضل سے. کل پھر نکلنا ہے تقریباً لکی مروت کا ٹکٹ ہے ہمارا، جا رہا ہے. لکی مروت میں کیا ہے؟ کل جائیں گے کہ لکی مروت میں 10 ساتھی. آگے دوسرا تشکیل ہے؟ ہاں دوسرا تشکیل ہے انشاءاللہ. کتنے دن کا ہے؟ یہ 27 دن کا. 4 مہینے میں چل رہے ہیں آپ لوگ؟ 4 مہینے میں چل رہا ہوں. پہلے 2019 میں تھا تو لاک ڈاؤن آیا بدقسمتی سے، تو اس میں ابھی ہمارے امیر لوگ نہیں مانتا ہے، بول رہے بھائی دوبارہ لگا کے آؤ. انشاءاللہ میں دوبارہ لگا. 2 سال اگر نہ لگے نا، 2 سال ناغا ہو جائے پھر نئے 3 چلے لگانے پڑتے ہیں. یہ 2 سال، 1 سال اگر ناغا ہو جائے تو پھر تو کوئی نہیں، ورنہ وغیرہ تو ان کا بیچ میں چلے نہیں لگ سکے. جوڑ بھی رہا آپس میں؟ جوڑ آپس میں رہے. اللہ کا فضل سے رات کو 4 بجے اٹھتے تھے، پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے، اللہ سے رو رگا کر کے، اور دن میں محنت کرتا تھا کھیتی باڑی میں. سب کو سکون نہیں ہے، شکر الحمدللہ دن میں کام کیا. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ. آپ آگے بچے کو موقع دیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنسے نہیں بھائی، ہنسے کا کام نہیں ہے، تبلیغ کا کام. کوئی جی قریب ہو جائیں. ہماری 24 دن کی تشکیل تھی، سواب بھی نا قریب ہو جائے نا، سپیکر کے قریب تو ہوں، آواز تو آ نہیں رہی. اوپر کریں اس کو تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں. ہماری 24 دن کی تشکیل تھی، سواب بھی. کتنی مسجدوں میں کام ہو گیا؟ 8 مساجدوں میں کام ہوا. کوئی نقد بھی نکلا؟ اللہ کے فضل سے 11 جماعتیں شیروزے کی نکلی اللہ کے فضل سے، اور ایک 4 مہینے کا ساتھی نکلا
और एक चिल्ले का निकला। और 5 अमाल का क्या हाल था वहाँ? शुरू के एक मस्जिद में 4 अमाल थे, एक अमाल नहीं था मशवरा, वो भी हमने अल्लाह के फजल से वो करवाया ना अपने मौजूदा में। 2.5 घंटे तालीम भी करते थे? जी 2 घंटे की तालीम हम करते थे। वो कहते हैं 2.5-3 घंटे तालीम करो, 2 घंटे थोड़ी। देखो पौना घंटे में तो 6 नंबर बयान होते हैं, पौना घंटा तजवीद भी होती है, तो 1 घंटा किताब भी पढ़नी चाहिए। और आपस में मुज़ाकरे भी हुए, गश्तें होती थी 5 घंटे 5.5 घंटे की। और रात गुस्ल, वजू, नमाज, तयम्मुम, रात को मुज़ाकरे हुए? जी रात को 9 बजे के बाद मुज़ाकरे करते थे। अच्छा, अमूमी गश्त भी रोज़ाना करते थे? जी। और कुछ मसाजिद ऐसे थे जिसमें अमाल नहीं थे ना, उसमें तालीम शुरू करवाई। अच्छा। 2-3 और बाकी मसाजिदों में जो थे ना अमाल थे, 5 अमाल मौजूद थे। 5 अमाल होना तो उनको 2.5 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे की तरगीब दो। मस्जिद नबवी में साहब कराम आधा दिन तो काम करते थे, आधा दिन मस्जिद को देते थे और 4-6 महीने बाहर फिरते थे। ये 5 अमाल है ना, ये कम से कम दर्जा है, ये कोई आला दर्जा नहीं है। ये तो इसलिए कि मैं तबलीग से जुड़ा रहूं। तो आगे से आगे साहबा कराम की तशरीफ रखें। आप हजरात भी कल जाएंगे तो नकद जमातें निकालेंगे ना आप इंशाअल्लाह। देखो जब तक 5-7 घंटे जमात फिरेगी नहीं, थकेगी नहीं, बार बार जाएंगे मिन्नत, इससे पहले जमात नहीं निकल सकती। घंटे 2 घंटे से जमात नहीं निकलती। तो नकद निकालना भी है, 5 अमाल भी अपने सामने शुरू कराने हैं और घरों में भी अमाल शुरू कराने हैं। अब आप हजरात जो है अपने जो तस्बीहात बाकी हैं, तिलावत बाकी है, सूरह मुल्क है, अलिफ लाम मीम सजदा है, यासीन है, वाक़िया है, ये सारे अमाल इशा से पहले पहले ये अमाल पूरे करें। अब नमाज की तैयारी फरमा लें और दुआ पढ़ लें। सुभानक। आखिर में बस इतना अर्ज़ है कि जो बात आज हमने सुनी, अल्लाह ताला हमें ऐसे समझने, अपनी ज़िंदगी में लाने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इस मामूली सी कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन।